اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، سورۃ الشعراء جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت نمبر 52 اور 53، دو آیات انشاءاللہ چند آیات ہم مطالعہ کریں گے۔ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو جادوگروں کا وہ سارا جادو جو ہے وہ ہڑپ کر گیا اور وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کو وہ مان گئے۔ تو پھر یہ سب اس سے ایک عجیب قسم کی ہلچل اور افراتفری مچ گئی پورے ملک میں، کیونکہ پورے بہت ساری تعداد میں لوگوں کو انہوں نے جمع کیا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے، ان کا اندازہ تھا کہ ہم جیت جائیں گے، لیکن بالکل پانسا پلٹ گیا۔ تو ایسا ہوا کہ جب جادوگر ایمان لے آئے، اب لوگوں میں بھی اس قسم کے لازمی نتیجہ تھا کہ لوگ بھی اب سوچ رہے تھے کہ وہ بھی ایسا کریں گے۔ تو فرعون کو اور ان کے جو درباری تھے، ان کے ساتھی جو تھے، وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ تو انہوں نے اس وقت جو کہا، پھر فرعون نے اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے کی، تو میں معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، تو میں پھانسی دوں گا، بہت کچھ کہا۔ پھر کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پھانسی دی بھی گئی، لیکن جب وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، پھانسی نہیں دی گئی۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، مختلف روایات ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے بعد جو آج والی اب آیت ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ہم نے موسیٰ کو بتا دیا بذریعہ وحی، ان اسری بعبادی، کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلو، انکم متبعون، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب یہاں بیچ میں بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ آگے اور بھی ان کی وضاحت آئے گی کہ جب وہاں اب جادوگروں نے شکست کھائی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ رہے، وہ دعوت کا کام کرتے رہے، لیکن بہت قلیل، جیسا کہ ایک جگہ کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے، کچھ جوان جو تھے، چند جوان جو وہ ایمان لائے تھے، بڑی کم تعداد میں، بہت کم تعداد میں۔ تو کافی عرصے کے بعد بیچ میں کافی چیزوں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ایک دن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور انہیں بتایا کہ اب آپ یہ کام کرو کہ رات کو چلو۔ آپ رات کو چلنے میں یہ حکمت تھی کہ فرعون کو جب پتہ چلے گا، کافی دیر کے بعد پتہ چلے گا، پھر ان کو وقت لگے گا آپ کا تعاقب کرنے میں، تو آپ تب تک نکل جاؤ گے، کافی دور تک نکل جاؤ گے، اسی لیے کہا کہ رات کے وقت چلو، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، انکم متبعون، کیونکہ بنی اسرائیل مصر میں صرف ایک ہی جگہ نہیں تھے، کسی ایک شہر میں ہوتے نہیں، وہ مختلف جگہوں پہ تھے۔ تو یہ ایک بڑے منظم انداز میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اطلاع بھیجی ہر ایک کو کہ کس رات کو نکلیں گے، کتنے بجے نکلیں گے اور کس طرف نکلیں گے، اور اس میں بڑی خفیہ طریقے سے، بڑی رازداری کے انداز میں وہ رات بھی مقرر کی گئی، وقت بھی مقرر کیا، اور کس سمت نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، وہ سب باتیں طے ہو چکی تھی۔ جب وہ نکلے، جب پتہ چلا فرعون کو، جب وہ نکل گئے راتوں رات، اب پتہ چلا فرعون کو، تو فرعون نے اب کیا کیا، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، تو بھیجے فرعون نے، فِي الْمَدَائِنِ،
شہروں میں شہروں کی طرف بھیجے فرعون نے حاشرین، نقیب، جمع کرنے والے، اکٹھے کرنے والے. انہوں نے مختلف علاقوں میں اکٹھے کرنے والے نقیب بھیجے، یعنی تمام لوگوں کو بتایا، اپنی فوجوں کو بھی بتایا، لوگوں کو بھی بتایا کہ چلو ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے. ان ہؤلاء، لیکن اس سے ایک چیز ہو جاتی تھی لوگوں میں کہ شاید وہ سمجھتے کہ بھائی چھوٹے سے کچھ غلام ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ ان سے اتنا خوف کھا رہا ہے یہ فرعون، یہ کیا بات ہے؟ تو فرعون نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ لوگوں میں اس قسم کی چیز آ جائے گی، تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ تم نے لوگوں کو کیا بتانا ہے. وہ لوگوں کو بتا رہے تھے ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ جو ہیں، لشرذمۃ، کہ ایک شرذمہ کہتے ہیں چھوٹی سی، ایک بہت چھوٹی اور حقیر جماعت کو کہا جاتا ہے. اور قلیلون ساتھ میں مزید کہہ دیا کہ تھوڑی سی، یہ ایک چھوٹی سی حقیر جماعت ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، یہ ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے، یا خوف کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ بات انہوں نے کی، کیونکہ دل میں وہ ڈر گئے تھے. ان کا وہ عصا دیکھ کر ان کی طاقت کا وہ بالکل انہوں نے لوہا مان لیا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے وہ ایسا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، ان کا بالکل صفایا کر دیں گے کہ انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کرنے کی سازش کی ہے، وہ ہم کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. تو کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ، یقینی طور پہ وہ ایک شرذمہ ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، حقیر جماعت ہے، قلیلون، بالکل مختصر ان کی تعداد ہے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک انہوں نے، لنا، ہمیں، لغائظون، غصہ دلایا ہے، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، لہٰذا ہم ان سے انتقام لیں گے، ہم ان کا صفایا کر دیں گے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، بے سر و سامان ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. وَإِنَّا، اور ہم بے شک، لَجَمِيعٌ، سب، تمام، ہماری پوری جماعت جو ہے، حاضرون، بڑی محتاط ہے، یعنی ہم بڑے محتاط ہیں، پریکاشنری میجرز کے طور پہ ہم ایسا کر رہے ہیں، ورنہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم احتیاطی طور پہ ہم پوری طاقت کے ساتھ ان پر حلہ بول دیں گے، سارے ہی لوگ چلو، سب لوگوں کو کہا. اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ، تو ہم ان کو نکال لے آئے، من جنات، باغوں سے، وعیون، اور چشموں سے. یعنی ایک طرف سے فرعون چال چل رہا تھا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پوری طاقت کے ساتھ ان پہ حلہ بول دیں گے، ایک بھی نہیں بچنا چاہیے. لیکن ان کی یہ چال اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان پر الٹ دی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس اعتبار سے وہ اپنی پوری عقل استعمال کر رہے تھے فرعون کی، سب جائیں گے، پوری طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ اور تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ ان سب کو ہم نکال لائیں گے، یعنی اسی بہانے نہ صرف فوج، عام لوگ، وزراء، ان کے عمراء، اور خود فرعون کو بھی کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے، ان سب کو وہ لے آئے. کہاں سے لے آئے؟ یعنی ان کے، وہ عام انسان نہیں تھے، ان کے باغات تھے، ان باغوں سے ان کو نکال لائے، چشمے ان کے پاس تھے، ان سے نکال لائے. وَكُنُوزٍ، ان کے پاس خزانے تھے، ان خزانوں سے ان کو نکال لائے. وَمَقَامٍ کریم، اور عمدہ ٹھکانے تھے، ان کو عالی شان محلات تھے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ان کے ان عالی شان مکانوں سے نکال لے آئے، چشموں سے، باغوں سے، خزانوں سے ان کو نکال کر لے آئے. کذالک، یہ تو رہا ان کے ساتھ، ایسا تو ہوا اب ان کے ساتھ. وَأَوْرَثْنَاهَا، اور پھر ہم نے وارث بنا دیا ان کا بنی اسرائیل کو ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو. یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ شاید مصر میں جب وہ ڈوب گئے سارے، تو مصر کی حکومت پھر سنبھالی بنی اسرائیل نے. لیکن بہت سارے مفسرین اس بات کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہیں بھی اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی. البتہ اگر ہم نے جو فرمایا ہم نے وارث کر دیا بنی اسرائیل کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین والا علاقہ ان کو دیا، وہ واپس نہیں لوٹے.
جب وہ پار کر دیا انہوں نے، اس سمندر کو پار کر کے چلے آئے، فرعون غرق ہو گیا، تو وہ واپس مصر نہیں گئے ہیں وہ، بلکہ اپنا علاقہ جو ان کا اپنا تھا، جن کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے قرآن پاک میں، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت عطا کی ہے، تو وہی زمین ہے جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ تو جب وہ نکل آئے تو اب آگے والی اس میں ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ، انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ جب وہ چلے تو فرعون اور ان کے لشکر نے تعاقب کیا ان کا، مشرقین، اشراق کے وقت۔ مشرقین اشراق کے وقت عربی میں کہتے ہیں شرکت الشمس، جب کہیں گے نا شرکت الشمس سورج طلوع ہوا، جب کہیں گے اشرکت الشمس اس کا مطلب ہوتا ہے روشنی پھیلی۔ اشراق کے وقت کو کہتے ہیں، جس وقت اشراق کی نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی اس وقت روشنی پھیل چکی تھی، اشراق کا وقت تھا، جس وقت اب تعاقب کے لیے نکلے فرعون اور ان کے ساتھی۔ فلما، پس جب، ترا الجمعان، جب دیکھا لشکروں نے ایک دوسرے کو، یعنی فرعون نے بھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے بھی دیکھا فرعون کو، ایک دوسرے کو جب انہوں نے دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے اس وقت کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے اور یہ لہریں ان میں اٹھ رہی ہیں، خوفناک لہریں اٹھ رہی ہیں، آگے سمندر ہے اور پیچھے اب فرعون اور اس کا لشکر ہے، ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان دیکھیے، توکل دیکھیے، یہ ہے نبوی جلال۔ کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے، کلا، کیوں؟ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب، سیہدین، وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا، وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا کہ مجھے کہاں سے نکلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ الفاظ بالکل ملتے جلتے ہیں جب غار میں تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، جب صدیق اکبر دشمنوں کو دیکھ کر، تعاقب کرنے والوں کو دیکھ کر گھبرا گئے، تو پیارے نبی نے فرمایا لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی، کیونکہ صدیق اکبر کی بھی قربانیاں کیا تھی، ان کا اخلاص بھی کیا تھا۔ وہاں کچھ علماء نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا ان اللہ معنا، موسیٰ نے کہا ان اللہ معیہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، کیونکہ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے وقت وقت پر بڑے دھوکے دیے تھے، یعنی وہ ساتھ بھی چلتے تھے، پھر ساتھ ہی پوجا بھی کرتے تھے، پھر یہ کرتے تھے، پھر وہ کرتے تھے، اکثر جگہوں پہ ان کی وہ کمزوریاں سامنے آئی تھی، اس لیے کہا کہ تم اس قابل تو نہیں ہو کہ تمہارا ساتھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن تمہیں بھی ضائع نہیں کرے گی میری وجہ سے، ان اللہ معیہ، معیہ کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ۔ موسیٰ نے کہا ان معیہ ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین۔ یہاں یہ ذہن میں ایک بات آپ کو ٹھیک طرح سے بٹھانی چاہیے کہ اس بات پہ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کمزوری کب آ جاتی ہے، یعنی ہماری امیدوں پہ پانی کب پھر جاتا ہے، ہمارے یقین میں کمی کب آ جاتی ہے، جب یہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مختلف قسم کی طاقتوں کو دیکھ کر ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم پتہ نہیں کس کس قسم کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال فَأَوْحَيْنَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحی بھیجی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب، کہ مارو، بعصاک، اپنا عصا، اپنی لاٹھی مارو آپ، البحر، اس دریا میں، اس سمندر میں اپنی لاٹھی مارو، فانفلق، تو وہ پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، تو وہ ہو گیا ہر حصہ اس کا جیسے بڑا پہاڑ، طود کہتے ہیں بڑے پہاڑ کو، جب عظیم بھی ساتھ میں آ گیا تو اور بڑا، یعنی جو پانی رک گیا، ٹھہر گیا دونوں طرف، تو وہ عظیم پہاڑ بن گئے، بہت پہاڑ بن گئے۔ اس موقع پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں بتاؤں موسیٰ علیہ السلام نے کون سے کلمات اس وقت
دہرائے تھے، کہے تھے اپنی زبان سے جس وقت انہوں نے وہ عصا مارا تھا. تو صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہم لک الحمد وإلیک المشتقى وبک المستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ الفاظ کہے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میں نے یہ الفاظ چھوڑے نہیں، میں مسلسل ان کا ورد کرتا رہتا ہوں. پر انہوں نے یہ الفاظ کہے اور اس وقت جب عصا مارا تو وہ بڑے بڑے طود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا پانی، ایک سائیڈ بھی دوسری سائیڈ بھی. بلکہ مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اس راستے کو خشک راستہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی جب وہ بیچ میں گزریں گے تو ان کو کوئی دقت بھی نہیں آنی چاہیے کہ وہاں گیلی مٹی ہو، نہیں، بالکل خشک راستہ بنا دیا. وہاں سے وہ گزر گئے. وہ ایک دو تو تھے نہیں، ہزاروں میں تھے، بلکہ لاکھوں میں تھے، اور وہ گزر گئے. پھر وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر ہم نے قریب کر دیا، وَأَزْلَفْنَا، ہم نے قریب کر دیا، ثَمَّ اسی جگہ، الْآخَرِينَ دوسروں کو. یعنی جب وہ پار کر دیا موسیٰ نے، موسیٰ پھر مار سکتے تھے عصا تو اس کو پھر ملا سکتے تھے تاکہ ہمارا پیچھا فرعون نہ کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ اور تھا. انہوں نے ان کو کہا لاٹھی نہیں مارنا، آپ سیدھے چلے جاؤ، راستے کو یوں ہی رہنے دو، کیونکہ اس راستے سے گزارنا تھا فرعون اور فرعونی لشکر کو، تاکہ ان کو وہاں غرق کر دیا جائے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا موسیٰ کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین، سب کو، جو بھی ان کے ساتھی تھے سب کو ہم نے بچا لیا. ثم پھر اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، الآخرین، دوسروں کو، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ماننے والے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ابھی اشارہ کہاں کی طرف ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف. کہ اس میں تو ہے نشانی، لیکن یہ ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب، ربک، بے شک تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک یقینی طور پہ وہ ہے العزیز، یعنی غالب ہے وہ، الرحیم، اور نہایت مہربان ہے وہ. مہربان ہی تو ہے کہ موسیٰ اور اس کے لشکر پہ مہربانی کی، غالب ہی تو ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا. اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے لشکروں کو وہ غرق کر سکتا ہے. یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر فرعون یہ کہتا کہ ان کا تعاقب کرنا ہے، تعاقب نہیں کرنا، یہ بھاگ رہے ہیں، تو وہ چلے جاتے، ایک قوم نکل جاتی، بس اتنا ہی ہوتا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ اور تھا. صرف ان کو نکالنا نہیں تھا، بلکہ فرعون کو بھی اور فرعونی لشکر کو بھی غرق کرنا تھا. اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ نہیں، ان کا پیچھا کریں گے. تو جو قبطی لوگ تھے، ان کی جو کریم تھی، جو ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، بادشاہ خود، وزراء اور ان کے عمراء، بڑے بڑے لوگ جو تھے، ان سب کو نکال لائے گھروں سے، خزانوں سے، اپنے اپنے سے اٹھے اور وہ بھی ان کے ساتھ غرقاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، قرآن کریم پہ مکمل ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو مسلسل قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا. اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.